نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداں بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلند آواز سے میرے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آبروئے خاندان برکات، آقائے نعمت، مرشد اجازت، سرمایہ اہل سنت، حضور سیدی سرکار امین ملت مدظل العالی کے چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں، رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ یقین جانو بھدوئی اور گرد و نواح سے آنے والوں، ہماری آنکھیں آج اتنی خوش نصیب ہے کہ ہم اس شہزادہ والا تبار کی زیارت کر رہے ہیں کہ جہاں پر جا کر بڑے بڑوں نے جس چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو خم کیا ہے، اس مسند کے سجادہ نشین کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ جلوہ رخ زیبائے حضور امین ملت میں ہم سرکار آل رسول احمدی کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، سرکار نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے حضور سیدی احسن العلماء کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، چونکہ میلاد النبی کی یہ محفل ہے۔ تھوڑی دیر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر کے میں بھی اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ بھائی حضرت مولانا محفوظ صاحب نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ آپ اخیر میں بولنا تاکہ حضرت قبلہ حضور سیدی امین ملت کو علالت کی وجہ سے دیر تک بیٹھنا نہ پڑے۔ میں نے ان کو بار بار کہا تھا کہ مرشد اجازت کے بعد گفتگو بے ادبی سے بہت قریب ہے، اس لیے آپ مجھے پہلے ہی بلوائیں چاہے مختصر بلوائیں، میں حضرت کے سامنے مختصر ہی گفتگو کروں گا، زیادہ بیٹھنے کے لیے حضرت کو پریشان نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے میری نہیں مانی، اللہ نے میرے دل کی بات سن لی، میرا ادب بھی قائم رہ گیا، محفل کی لاج بھی رہ گئی اور روایت بھی رہ گئی۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو گفتگو عرض کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر بارش کا موسم نہ ہوتا تو آج آپ حضور سیدی امین ملت کے ساتھ ساتھ ولی عہد شہزادہ والا تبار حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ کی گفتگو بھی سنتے۔ مختصر گفتگو کرتے ہیں لیکن بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے گفتگو فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کے دعائیہ کلمات بھی آپ سنیں گے۔ آج اس وقت پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر
بس صرف مرثیے، شکایت، شکوے اور ہمارے جلسے اب پر ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری محفلیں اس بات کی آماجگاہ بن چکی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بس یہی شکوے کرتے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہم لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بیماری کا رونا رونا اور دکھڑوں کا ذکر کرنا گویا کہ آج یہ ہماری علامت اور پہچان بن گئی ہے یقیناً، لیکن کبھی بیماری کا رونا روتے روتے کبھی یہ بھی سوچو گے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ہم کس طریقے سے ان حالات سے نکل سکتے ہیں، ہم ان ماحول سے کس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں؟ تو آئیے ایک مثال، ایک بہت بڑے مفکر نے آج سے بہت دن پہلے ایک آرٹیکل کی سپرد کیا تھا، اسی کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ نے کبھی فٹ بال دیکھا ہوگا، فٹ بال کو لوگ اپنے پیروں سے مارتے ہیں، دونوں ٹیم مل کر کے یہ بھی پیٹتی ہے وہ بھی پیٹتی ہے، اور کبھی فٹ بال اگر گراؤنڈ کے باہر چلا جائے تو لوگ اس کو پھر اٹھا کر کے لاتے ہیں، اس لیے کہ اگر فٹ بال میدان سے ختم ہو جائے یا میدان سے چلا جائے تو کھیل ہی ختم ہو جائے، ٹیموں کا کھیل ہی مکمل ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت ہے فٹ بال، اتنا اچھا ہے فٹ بال، اتنا قیمتی ہے فٹ بال، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو پیر سے مارتے کیوں ہے؟ کبھی لوگ پتھر کو پیر سے کیوں نہیں مارتے؟ پتھر سے بچ بچ کے گزرتے ہیں۔ فٹ بال کے لیے باضابطہ طور پر تاریخیں متعین کر کے کھیل رکھتے ہیں، بھیڑ جمع کرتے ہیں اور بھیڑ کے سامنے اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی پتھر کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ فٹ بال پتھر سے قیمتی تو ہو سکتا ہے، پتھر سے حسین تو ہو سکتا ہے، پتھر سے جمیل تو ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کم قیمت کا ہونے کے باوجود، بلکہ بے قیمت ہونے کے باوجود، راستے میں پڑا رہنے کے باوجود کوئی اس سے پیر کیوں بچاتا ہے، کوئی اس سے سر کیوں بچاتا ہے؟ بس دونوں کا فرق اس مفکر نے یہ بیان فرمایا، فٹ بال قیمتی ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، اس میں عیب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اوپر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اور پتھر بدصورت ہو سکتا ہے لیکن اندر سے وہ ٹھوس ہے اور بھرا ہوا ہے، اس لیے لوگ اس سے اپنے پیر بچا کر کے گزرتے ہیں۔ جس دن پیر ٹکرائے گا اس دن پیر کو پتھر زخمی کر دے گا، پتھر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پتھر پیروں کو زخمی کر سکتا ہے۔ پتہ چلا اندر سے خالی پر پیر مارا جا سکتا ہے لیکن اندر سے بھرے ہوئے سے ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم اوپر سے تو اچھے ہیں لیکن اندر خالی ہو گیا ہے۔ اندر وہ کیا سرمایہ تھا اس کو تلاش کیجئے، اس کو ڈھونڈیے، وہ کون سا سرمایہ جو اندر تھا جس نے بدر کے 313 نہتوں کو کامیابی عطا کی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھودنے والوں کو کامیابی عطا کی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دلوائی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے اللہ اکبر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کو سجدوں سے آباد کروایا تھا، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا حوصلہ عطا کیا تھا۔ تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اس سرمایہ کو سرمایہ عشق رسول کہتے ہیں، سرمایہ محبت رسول کہتے ہیں۔ یاد رکھنا عشق کی قوت اتنی مضبوط ہے کہ جہاں ہتھیار ناکام ہوتے ہیں وہاں عشق انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری۔ اسی لیے جرمنی کی خاک چھاننے والا اقبال
جب اپنی قوم کی پستی اور ناکامی کو دیکھتا ہے زندہ باد۔ تو وہ ہتھیار اکٹھا کرنے کا مشورہ نہیں دیتا، بلکہ اقبال جب اپنی قوم کو مشورہ دیتا ہے تو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا ہتھیار جمع ہونے کرنے کے بعد بھی ان نہتوں سے کیوں لرزہ براندام ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے ہو سکتا ہے، ہتھیار کا مقابلہ عشق سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج امت مسلمہ کو اسی عشق رسول کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ کس کو لا کے بٹھایا، یہ تو زبردستی کی حاصل تحصیل بات کر رہا ہے۔ آپ عاشقوں میں عشق کی بات کر رہے ہیں، آپ عاشقوں کو عشق کی دعوت دے رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اس لیے اس وقت بے باک ہوں کہ میری پشت پر مرشد اجازت کا پنجہ ہے، انشاءاللہ بہکوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں عشق کی ضرورت امت مسلمہ کو ہے۔ جس دن یہ قوم اپنے سینے میں عشق رسول کو جگہ دے گی، جس دن یہ قوم اپنے دل میں محبت رسول کو جگہ دے گی، جس دن یہ قوم عاشق رسول ایسی بن جائے گی جیسا بننے کا مطالبہ قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ یاد رکھنا کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ آپ کی آنکھ میں آنکھ بھی ڈال سکے، آپ کی آنکھوں میں آنکھ بھی ڈال سکے۔ توجہ ہے آپ کی، آپ کہیں گے ہم تو عاشق رسول ہے مولانا، پھر کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں؟ یاد رکھنا ایک ہے عاشق رسول کہلانا اور ایک ہے عاشق رسول بن جانا۔ میں عاشق رسول کہلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عاشق رسول بن جانے کی بات کر رہا ہوں۔ میری قوم عاشق رسول کہلا تو رہی ہے لیکن عاشق رسول بن نہیں پا رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جھنڈیوں والے عاشق آسان ہے، نعت سن کر کے 10-20 کی نوٹ دے کر کے جھومنے والے عشاق آسان ہے۔ عشق رسول کے نام پر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کی بات کرنے والے آسان ہے، لیکن اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، میں اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہے، لیکن آج یہ احساس کر لیجئے اگر عشق رسول نعت کے چند اشعار پر جھومنے کے بعد انسان کو عشق کی صرف سند مل جاتی، یہ علامت عشق تو ہے لیکن یہ مکمل عشق نہیں ہے۔ نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ علامت عشق تو ہے لیکن یہ حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت عشق کچھ اور ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب عشق گنبد خضرا کے مکین سے ہے تو آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ جب آپ کو عشق رسول آمنہ کے لال سے ہے، محبت آمنہ کے لال سے ہے تو آپ کے موبائل کی ٹون پر گانا کیوں لگا ہوا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے، ارے عاشق کو تو محبوب کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، عاشق کو تو حبیب کے سوا کسی کی بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی فرصت نہیں۔ ایک دن رابعہ بصری سے کسی نے کہا رابعہ اتنی عبادت کرتی ہو، شیطان تو بہت پریشان کرتا ہوگا۔ رابعہ نے کہا یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کی طرف توجہ دینے کا وقت لاؤں کہاں سے؟ دیکھو عشق ہوتا ہے تو مزاج ہی ہوتا ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہمیں گناہوں سے دل لگانے کا وقت ہے، گناہوں سے دل لگانے کا موقع ہے۔ سن لو عشق رسول اتنا آسان ہوتا تو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا، عشق رسول اتنا آسان ہوتا امام حسین کا سر نیزے پہ نہ اٹھایا جاتا، عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں میرے جسم پر انگلی کے پورے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کا نشان موجود نہ ہو۔ عشق رسول اگر اللہ اکبر اتنا سستا اور آسان ہوتا تو صدیق اکبر کو اللہ اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ صدیق اکبر کو ادمرہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جب اللہ اکبر بہت دیر کے بعد ہوش آتا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، دودھ کا گلاس بھی سامنے موجود ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن صدیق باوفا کی آنکھ کھلتی ہے۔ لوگ صدیق سے کہتے ہیں صدیق ابو بکر کیسے ہو؟ تو صدیق کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ میرا محبوب کیسا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔
آج وہ عشق کہاں گیا؟ کہاں ہے وہ عشق رسول؟ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ عشق کی ضرورت ہے، اور عشق ہے یا نہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا 3 چیزوں سے جانچا جاتا ہے عشق ہے یا نہیں۔ نمبر 1، جس سے عشق ہوتا ہے، پہلی اللہ، ہم اس آئینے میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، جس سے عشق ہوتا ہے انسان اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پہلی نشانی عشق کی، عشق ہو ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے آپ سے پوچھنا کتنا کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر؟ دن بھر میں گانے کتنی دیر تک سنتے ہیں اور حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ دن بھر میں غیبت کتنی کرتے ہیں اور ذکر رسول کتنا کرتے ہیں؟ دن بھر میں واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور ذکر رسول کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دن بھر میں فیس بک پر کتنا ٹائم دیتے ہیں اور ذکر رسول پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں نا قسمیں دے کر، آپ کو ذلیل کرنے یا نہیں بلایا جاتا، پتہ نہیں کلمہ طیبہ آپ نے کتنے مہینے پہلے پڑھا ہوگا اور مہینوں سے آپ نے ابھی تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ جو قوم کلمہ طیبہ کے ساتھ یہ ظلم کرے، وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ کیسر و کسرا کی تاجداری حاصل کرے گی۔ جو قوم کلمہ طیبہ، قرآن تو دور کی بات ہے، چلے قرآن پڑھنا آپ کو نہیں آتا، کلمہ طیبہ تو کسان بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ طیبہ تو جھاڑو لگانے والا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ طیبہ میں کوئی مخرج کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کلمہ طیبہ آپ کو یاد بھی ہے، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر پوچھو کہ کلمہ طیبہ کب پڑھا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں حضرت دعا کریں میری روزی میں برکت ہو، ہم کہتے ہیں جو کلمہ طیبہ کفر کی گندگی کو دور کر سکتا ہے، وہ کلمہ طیبہ کیا بے برکتی کو دور نہیں کر سکتا؟ لیکن میری قوم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جو قوم مہینوں کلمہ طیبہ نہ پڑھے، اس قوم کو عزت کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ اس قوم کو وقار کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ یاد رکھنا، عشق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یاد رہتا ہے، ہمیشہ محبوب کا ذکر۔ صحابہ کو دیکھو کیسے فنا فی الرسول تھے۔ ایک مرتبہ اور ان کی عادت جب بیٹھتے تھے تو حضور کا ذکر کرتے تھے، حضور کی اداؤں کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ جو کثرت کے ساتھ حضور کی ادائیں ہم تک پہنچی ہے، صحابہ کی وجہ سے کیا کہیں، صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچی ہے۔ بدوئی والوں، وہ اتنے ڈوب کر ذکر رسول کرتے تھے اور ایسے فنا تھے ذکر رسول میں، اداؤں پر ادائیں بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو جمع ہو گئے سب اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں حضور یاد آ گئے، حضور یاد آ گئے۔ اور پھر کسی نے آقا کا ذکر چھیڑا، کسی نے سرکار کا ذکر چھیڑا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو صحابہ کرام کے بیان میں اختلاف ہے نا، حضور ایسے تھے اور بعض کہتے ایسے تھے اور بعض کہتے ایسے تھے، تو ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ جیسے ایک ہی چیز کو لے لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ تھی، تو آخر یہ اختلاف کیسے؟ ایک ہی انسان ہے، یا تو بھویں ملی ہوئی ہوگی یا تو الگ ہوگی، کسی کا چہرہ یا تو ایسا ہوگا یا تو ایسا، روایت انسان۔ لیکن صحابہ نے آخر اس میں بیان کرنے میں فرق کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور سب کو ایک طرح دکھائی نہیں دیتے تھے، جس کے عشق کا معیار جتنا بلند ہوتا تھا اس کو حضور اتنے خوبصورت دکھائی دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں آج بھی رسول اللہ جس کو خواب میں نظر آتے ہیں ایک شکل پہ نظر نہیں آتے، جس کا عشق جیسا ہوتا ہے حضور کو اس کے مطابق نظر آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس۔ اب پتہ چلا جس کو چودھری اور بڑا بھیا نظر آیا اس کے ایمان کا معیار کیا ہے، اور جو کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر
ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ روایتیں چودھری اور بھیا کہنے والوں نے بھی پڑھا، اور روایتیں بریلی کے تاجدار نے بھی پڑھا۔ روایتوں میں بات نہیں تھی، بات تو عشق میں تھی۔ ہائے ہائے، جیسا عشق ہوتا ہے محبوب ویسا نظر آتا زندہ ہے، آباد۔ اور جس کو محبوب ہی نہ نظر آئے پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو صحابہ جمع ہوئے، حضور کا ذکر کیا، ذکر کیا، ذکر کیا، ذکر کیا، کرتے کرتے اتنا تڑپے، کہا محبوب یاد آیا۔ اماں جان ام سلمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے امی جان حضور یاد آئے، اب حضور دکھتے نہیں، حضور کا کوئی تبرک دکھا دو، حضور کی کوئی نشانی دکھا دو۔ تو کیا ہوا پتہ ہے؟ ام المومنین ام سلمہ نے حضور علیہ السلام کا آئینہ پیش کیا، اللہ، یہ آئینہ دیکھ لو۔ اللہ، بعض ایسی فنائیت کے منصب پر تھے کہ چہرہ دیکھنے لگے تو خود نظر نہیں آئے، بلکہ آئینے کے اندر جلوہ یار نظر آ گئے۔ ہائے ہائے، آہا ہا، سبحان اللہ۔ ہم حضور کا ذکر کتنا، ہمیں پتہ ہی نہیں، حضور کے والدین کا نام نہیں پتا، حضور کے دادا جان کا نام نہیں پتا، حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں، شہزادے کتنے، کچھ نہیں پتا، سیرت کے متعلق ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، اور ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ کرے ہم ہو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرے ہوں، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس سے عشق ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، دوسری نشانی تعظیم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام محمد غزالی سے بچپنے میں ان کے استاد نے پوچھا تجھے لوگ غزالی کہتے ہیں بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ چپ رہے۔ استاد نے ڈانٹا سبق پوچھتا تو نادان، تجھے یاد ہوتا نہ ہوتا لیکن کوئی نام بھی بھولتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وضو کر کے کہا استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن محمد ہوں میں۔ تو استاد نے کہا پہلے کیوں نہ بتایا؟ تو عرض کیا میری امی مجھے یہ سبق یاد کراتی تھی بیٹا تیرا نام محمد بعد میں ہے، پہلے نام محمد مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حبیب کا نام محمد ہے، اس لیے نام محمد کبھی بے وضو نہیں لینا۔ تو استاد میری ماں کا یہ سبق یاد کرایا ہوا ہے کہ میں کبھی بھی نام محمد بے وضو، بچپنے کے عالم میں یہ حال ہے۔ بچے ایسے تھے، آپ کہتے ہیں ہم بادشاہ تھے، بادشاہ کیسے تھے؟ آج تو حضور کا نام یوں ہی روا روی میں لیا جاتا ہے، آقا کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ درود بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے ذکر کے وقت مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بخیل ہے۔ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، پوری محفلیں ہوتی ہیں ہم حضور علیہ السلام پہ درود بھی نہیں پڑھتے۔ بلکہ ایک بات کہوں، ایمان لگتی بات کہوں، برا لگے تو معاف کر دینا، بلکہ اب حالات یہ ہو گئے حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو پورے مجمع پہ سناٹا چھا جاتا ہے، کیا کہیں، اور جب اپنے پیر کا ذکر ہوتا ہے تو نوٹ بھی چلنے لگتی ہے، مجمع بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے تو زندہ باد۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اہل سنت کی نشانی نہیں۔ اہل سنت کی نشانی تو یہ ہے کہ سب ان پہ تجدو، مرشد کا ہاتھ بھی پکڑا تو انہی کے لیے پکڑا تاکہ ان کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اب کوئی پاگل ہے شاعر جو رسول اللہ کا ذکر کرے گا، جب اس کو اس پہ نہ داد ملے گی نہ فریاد ملے گی تو پھر وہ جن کے سکے چل رہے ہیں، کیا کہیں، جن کے مریدوں کی ٹولیاں ہیں تو پھر انہی کا ذکر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا پیروں کا ذکر نہ کرو، ہم بھی اپنے مرشدوں کا آقایان نعمت کا ذکر بالکل رج رج کے کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں سب کا کرو، سب سے زیادہ ان کا کرو کیا سچائی ہے، زندہ باد ہے جس کا ذکر۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہماری عوام کو سیرت رسول کی خبر نہیں ہے، سیرت رسول کی اطلاع نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اور آپ سے بات کہتا ہوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے معیار ایمان یہ قرار دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ باپ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک
تمہارے دل میں حب رسول نہیں ہو سب سے زیادہ، سبحان اللہ، پھر محفلوں کا معیار کیا بن گیا؟ پھر محفلوں کا، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار تنہا ہوں، یاد رکھنا، اگر کسی کو بات کرنا تو اس پر مجھ سے گفتگو کرنا کہ آج ہم نے محفل کا معیار کیا بنا۔ اسی لیے جہاں جس کا علاقہ اور گروپ ہوتا ہے پھر وہاں اسی پیر کا پورا نام لے لیا جاتا ہے، حضور کا ذکر نہیں۔ ربیع الاول کی بات کریں، چلیں آپ اپنے پیر کے عرس میں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی اپنے مشائخ پر گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہم اپنے پیر کے ذکر کو، اپنے مشائخ کے ذکر کو دل کی زندگی کا سبب سمجھتے ہیں۔ لیکن میلاد النبی میں بھی، میلاد النبی میں بھی اس رسول کے جس کے معجزات انگنت ہیں، اللہ اکبر، جس کے لعاب کی صرف شان یہ ہے کہ قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ کا آپریشن کر دے، مولا علی کی آنکھ میں لگے آشوب چشم ختم کر دے، سوکھے کنویں میں جائے تو کنواں بھر دے، خاری کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے، اور اگر ابن خلف پر غصے میں تھوک دے تو اسی تھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ جس کے ایک لعاب کی یہ شان ہے، اس کے وجود ناس کی شان کا عالم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہم نہیں کسی کو آئیڈیل بنا، یار کم از کم امام احمد رضا ہی کو آئیڈیل بنا لیتے۔ سبحان اللہ، پوری ہدایت بخشش کے اندر اشعار سب کی شان میں لکھے، لیکن کسی کے لیے ایک کلام، کسی کے لیے 4 کلام، کسی کے لیے 6 کلام، اور پوری ہدایت بخشش وقف کر دی اپنے یار کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا زندہ شان باد، سے کہتے کہتے کبھی تو یوں کہتے سرتاب قدم ہے، تنے تنے سلطان سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان، زندہ باد، سبحان اللہ، تو تعظیم کی بات ہو رہی تھی، سب سے زیادہ تعظیم ان کی۔ صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آتے، منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے، منہ میں پتھر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہیں کرنا، تو پتھر رکھ کے آتے، بات ہی نہیں کریں گے، اور منہ کھولنا بھی پڑا تو پتھر کی وجہ سے آواز اونچی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ادب تھا۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ حمام میں ہے، ایاس کے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد کہہ کے نہیں پکارا، ایاس کا بیٹا کہہ کے پکارا۔ واقعات سے بھی اشارہ کر رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت کم ہے، اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایاس کے بیٹے ادھر آ، ایاس کھڑے تھے، حیران ہو گئے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ایاس کا بیٹا کا، ناراض تو نہیں ہے؟ جیسے ہی نکلے باہر تو کہا جہاں پناہ اگر گستاخی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن غلام زادے کا نام نہیں لیا آج۔ فرمایا ایاز حمام میں تھا، وضو نہیں تھا، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں نے بے وضو نام محمد کبھی لیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تعظیم تھی۔ اور ایک بات تعظیم کے حوالے سے کر سکوں، ہاتھ چومنا ہمارے یہاں تعظیم ہے، بالکل صحیح۔ نام محمد پہ انگوٹھے چومنا اہل سنت کی پہچان ہے، جس پر میرے امام نے منیر العین نام کا پورا رسالہ لکھا، جو آنکھوں کی واقعی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اہل ایمان والے اہل علم جانتے ہیں کیا دلیلیں پیش کی ہے، اور ضعیف احادیث پر اور موضوع احادیث پر جو تحقیق پیش کی آپ کا حصہ ہے۔ لیکن ایک بات کہتے ہیں، یہ نشانی ہے، انگوٹھے چومنا، سر جھکانا، گردن جھکانا، یہ ہمارے علامتیں ہیں، لیکن فاروق اعظم نے دیکھا ایک شخص بارگاہ رسالت میں آ کے گردن جھکاتا ہے تو آپ نے اس کی گردن پہ مکہ مار کر فرمایا اللہ کے بندے گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے۔ التقوی ہاں ہونا، حضور کے نام پر گردن جھکانے سے زیادہ اہم ہے کہ حضور کے فرمان پر گردن جھکائی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو توجہ سے سنیں، اس پہ غور کریں کہ حضور کے نام، حضور کے فرمان پر گردن جھکانا یعنی اس کو مان لینا، اس پہ عمل کرنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا عقیدہ وہی ہاتھ اٹھانا، زبردستی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے؟ الحمدللہ۔
تو زندہ ہے واللہ، تو تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ۔ اچھا کتنوں کا عقیدہ یہ ہے قرآن کی روشنی میں النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے؟ الحمدللہ۔ دیکھو اب آپ نے یہ بات، دونوں باتوں کا اعلان کیا، حضور زندہ بھی ہیں اور جان سے زیادہ، بولو جان سے زیادہ قریب، توجہ، جان سے زیادہ قریب بھی ہیں۔ جب جان سے زیادہ قریب ہے تو حضور ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں۔ بولو بھئی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اپنا عقیدہ ہے، کوئی مذاق اڑائے کچھ بھی کہے، بولو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، صحیح ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، تعظیم رسول کرتے ہو نا؟ کون سی تعظیم کرتے ہو؟ اگر ابا دیکھ رہے ہوں تو ابا کے دیکھنے پہ سگریٹ نہیں پیتے، رسول اللہ دیکھ رہے ہو تو پھر نشہ کیسے کر لیتے ہو؟ ہائے ہائے، آہا ہا۔ ابا دیکھ رہے ہیں، ابا کے دیکھنے پر تاش کے پتے نہیں کھیلتے، اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، زنا کے اڈوں پر کیسے جاتے ہو؟ کیا اصلاحی کس منہ سے پہلو، جاتے واہ ہو؟ واہ واہ۔ بتاؤ۔ اور پھر بے ادبی کا تصور یاد رکھنا، اگر باپ آ جائے اور بیٹا سگریٹ پیتا رہے تو بولو باپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ باپ کیا گزرے گی؟ باپ یہ نہیں کہے گا کاش کہ آج سے پہلے یہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا، یا پھر یہ سوچتا کہ آج سے پہلے میں ہی مر گیا ہوتا تو یہ منحوس دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ میرا جوان بیٹا مجھے دیکھنے کے بعد بھی سگریٹ پی رہا ہے، بولو سگریٹ کا منظر دیکھ کر اپنے ابا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میری قوم کے جوانوں، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو، جب تم رات کے 3 بجے تک موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھتے ہوں گے، اس وقت تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ گنبد خضرا میں آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب تم گانے سنتے ہوں گے اور نماز کے وقت میں تمہاری مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، امام انتظار کرتا ہوگا فجر میں چند لوگ آئے تو میں جماعت کھڑی کروں، اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یاد رکھنا طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جسم کو چھلنی کرتے تھے، لیکن ہمارے جرائم اور گناہ حضور کے دل کو بے چین کرتے ہیں، حضور کے دل کو بے قرار کرتے ہیں۔ نادان انسان، عشق کا کوئی معیار ہوتا ہے، وفا کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ جو نبی اتنا پیار کرے امت سے، پیدا ہوئے تو امتی امتی کہتے ہوئے، پوری زندگی امتی امتی کہتے رہے، دنیا سے گئے تو امتی امتی کہتے ہوئے، محشر میں اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ جو قوم مر کے مٹی میں مل جانے والا مانتی ہے ان سے میرا کوئی خطاب نہیں ہے، لیکن چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوانے والوں، جب تم نبی کو جان سے زیادہ قریب مانتے ہو تو تمہارے چہرے پہ مستورہ چلتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم لڑکیوں سے ناجائز دوستی کرتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اتنا ضرور عرض کروں گا، اللہ محبوب سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب کی محبت میں اس نے قبلہ بدل دیا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ کی محبت میں قبلہ بدل دیا، قبلہ، اور کتنی جلدی بدلا۔ حبیب کی نظریں اٹھی، 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے گویا کہ فرمایا حبیب قبلہ بدل دے، قبلہ بدل، چہرہ جدھر چاہے، جدھر چاہے، قبلتن ترداہا، جدھر تمہاری مرضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ مولا 4 رکعت پوری نہیں ہوتی، 2 پہ قبلہ بدل رہا ہے تو مشیت کا منادی اعلان کرے گا اللہ کی عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے محبوب کی مرضی پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا ہو کے قبلہ بدل رہا ہے، امتی ہو کر ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، امتی ہو کر ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے۔ عشق کا معیار پیدا کرو تو 3 چیزیں، نمبر 1 ذکر کثرت سے کرنا، نمبر 2 تعظیم۔ تعظیم کا اصل معیار کیا ہے؟ فرما برداری۔ وہ ایک بات یاد آئی تو عرض کروں، دیکھو عشق کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں حضور خطبہ فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، صحابہ آتے گئے بڑھتے گئے، آتے گئے بڑھتے گئے، بیٹھتے گئے اور مسجد میں جگہ ختم ہو گئی تو کچھ کھڑے ہو گئے۔ آقا کو امت سے اتنا پیار تھا کہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، عذرائے شفقت کہا جو جہاں جس حالت میں جہاں ہے وہی بیٹھ جائے۔ کیا فرمایا؟ دیکھو عشق، توجہ ہے آپ کی، جو جہاں جس حالت میں وہی بیٹھ جائے۔ اندر جتنے تھے سب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی باہر لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لے کر گھر جا رہے تھے،
ان کے کان میں آواز پہنچی، وہ روڈ پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ محفل ختم ہوئی، فاروق اعظم گھر جانے لگے، وہ حضرت عمر تھے، کسی کی بھی غلطی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے ڈانٹ کے کہا یہ کیا رستے میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، تم رستے میں بیٹھ گئے، وہ بھی لکڑی کا گٹھا لے کر۔ تو انہوں نے کہا عمر میں بیٹھا ہی رہوں گا اس وقت تک جب تک میرا محبوب نہ اٹھائے۔ کیوں کہا تم نے نہیں پتا، حضور نے اعلان کیا تھوڑی دیر پہلے جو جہاں جس حالت میں ہے وہیں بیٹھ جائے، تو میں یہی تھا وہیں بیٹھ گیا۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے بندے تجھ سے نہیں کہا، جو مسجد کے اندر تھے ان سے کہا۔ ان کا جواب کیا تھا پتہ ہے؟ میں بھی جانتا ہوں مسجد کے اندر والوں سے کہا، مگر مجھے اندر باہر سے کیا غرض، محبوب کی آواز میرے کان میں آ گئی، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اب مجھے اس پر عمل کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ کیا کہنے صاحب، میرے نام کا کیا نعرہ، روحانی، بڑی نوازش، کیا روحانی گفتگو ہو رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی عشق عشق کا کا تقاضا ہے۔ تقاضا یہ ہے، محبوب کی آواز کان میں آ گئی، عمل کرنا میرے لیے لازم ہو گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یقیناً حضور علیہ السلام نے ان سے کہا نہیں تھا، لیکن بولو بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ 1450 سال سے آواز گونج رہی ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کون عمل کرے گا؟ داڑیاں منانے سے پابندی ہے، کون عمل کرے گا؟ اوریانیت سے رکنے کے لیے کہا گیا، کون عمل کرے گا؟ بد نظری سے رکنے کے لیے کہا گیا، کون عمل کرے گا؟ ماں باپ کی حق تلفی سے روکا گیا، کون عمل کرے گا؟ پڑوسیوں کی حق تلفی سے روکا گیا، کون عمل کرے گا؟ یہ آواز تو اب بھی کانوں میں آ رہی ہے، عمل کون کرے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے تعظیم کی بات تو کی، تعظیم کی حقیقت نہیں جانی۔ ہم جو کر رہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو جانے تعظیم ہے وہ فرما برداری ہے۔ تو پہلی چیز کثرت ذکر، نمبر 2 تعظیم، نمبر 3 محبوب کی نافرمانی نہ کرنا بلکہ محبوب کی فرما برداری کرنا۔ جب تینوں یہ چیزیں مل جاتی ہے تو انسان عاشق رسول ہوتا ہے، اور جب عاشق رسول ہو جائے زمین والے کچھ کیا کر سکیں گے؟ ارے قبر میں جائے گا تو فرشتے بھی تعظیم کریں گے۔ امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور سیدی سرکار امین ملت کی جلوہ گری، آپ بہت دیر تک بیٹھے رہے، میں نے مختصر کہا تھا لیکن بات کچھ جذبات میں، یہ اس نیت سے کچھ باتیں زیادہ ہو گئی، میں نے بھی سوچا کہ اپنے مرشد کو کیوں نہ سبق سنا کر میں بھی مستند ہو جاؤں، تو اس لیے کچھ باتیں زیادہ ہوئی۔ حضور سے گزارش ہے کہ تیسری بات کے لیے ہم منتظر ہیں۔ کہہ دیا تیسری بات، تفصیلات محبوب چاہتے کی ہیں۔ نافرمانی نہیں کرنا، یہ تو انشاءاللہ اس پر میں تو آس پاس آتا ہی رہتا ہوں اور زیادہ آتا رہتا ہوں آج کل اس علاقے میں، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع سے بات ہوگی۔ آج آپ میری 1 منٹ کی گفتگو سن لیں، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، یہ وہاں کے سرکار آئے ہیں جہاں پر بدایوں والے ہوں، بریلی والے ہوں، کہ چوچے مقدسہ میں بھی حضور شیخ المشائخ سرکار اشرفی میاں ہوں، سبحان اللہ۔ سب نے جہاں سے اپنے دامن میں فیوز قادریت بھرے ہیں، وہاں کے سجادہ نشین حضور امین ملت کی تشریف آوری ہے۔ آپ کو پیر تو بہت ملیں گے اور سب پیر سراخوں پر ہے، لیکن جہاں پر واقعی شریعت اور طریقت آج بھی گلے ملتے ہیں، جہاں پر آج بھی شریعت اور طریقت کی نہریں جمع ہوتی ہے، مجمع البحرین جہاں ہے، جہاں کی قادریت پر آج بھی سنیوں کو ناز ہے، جس کی غلامی پر امام احمد رضا ناز کرتے رہے، جن کی نسبتوں پر امام احمد رضا مفتی اعظم پوری زندگی ناز کرتے رہے، جن کی غلامی پر تاج الفول حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ علیہ ناز کرتے رہے۔ آج وہاں کے ہمارے مرشد سرمایہ اہل سنت آقا نعمت سیدی سرکار امین ملت جلوہ گر ہیں، واللہ یہاں کوئی سیٹنگ اور کوئی یہ بات نہیں ہوتی کہ اس طرح کا اعلان کریں، واللہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف اپنی قوم کو جب ہم سچائی کی باتیں گھنٹوں گھنٹوں بتاتے ہیں تو پیر کے بارے میں بھی صحیح مشورہ دینا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کیا کہنے؟ اگر آپ میں کا کوئی بندہ ابھی تک مرید نہیں ہوا ہے تو یہ وہ قادریت کا فیضان ہے، صاحب البرکات کا خانوادہ۔ غوث اعظم نے صاحب البرکات سے فرمایا تھا کہ جو تیرا مرید اور تیرے مریدوں کا مرید، تیرا خلیفہ اور تیرے خلیفوں کا مرید ہوگا، قیامت کے دن اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔
غوث پاک نے جہاں ذمہ داریاں لی ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ خانوادہ ہے۔ یقیناً سب جگہ کی قادریت سناخوں پر ہم کسی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اپنا یار ہے، تیری صورت سے نہیں ملتی ہے کسی کی صورت، اللہ اللہ، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں، اور ابھی تو حضرت علیل رہتے ہیں، نکلتے بھی کم ہیں، پتہ نہیں بدوئی والوں کے مقدر نے یاوری کی حضرت تشریف لائی۔ سبحان اللہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ حضور سیدی امین ملت کا سایہ تمام امت پر دراز فرمائے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ عمر نو عطا فرمائے۔ واللہ بدوئی والوں، امین القادری نے کبھی کسی کی چاپلوسی کی ہے؟ نہ ہم کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرا دین پارے نہ نہیں، لیکن جن کی حقیقت بیان کرنا اللہ کو راضی کرتا ہے وہ تو اپنے لیے عبادت ہے۔ پھر تو اب تک میرے جو بھائی مرید نہیں ہوئے ہیں، آج ان کے لیے خوبصورت موقع ہے، قبلہ حضور سیدی سرکار آقا نعمت حضور امین ملت مرید فرمائیں گے، بلکہ ہماری عرضی ہے کہ حضور مرید فرما لیں، اپنے ہاتھوں سے ان غلاموں کو قادریت کی سند عطا فرما دیں، سبحان اللہ، تو آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ تو اور بہنیں بھی، بھائی بھی، اور آن لائن پروگرام نشر بھی ہو رہا ہے، تو جو حضرات آن لائن دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ آن لائن نشر ہو رہا ہے تو وہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن بھی جو حضرت پڑھائیں گے اگر پڑھ لیں گے تو وہ بھی داخل سلسلہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے، پہلے حضرت سلسلے میں داخل فرما لیں، اور پھر کچھ نصیحتیں حضرت کیا ہم کہنا چاہے وہ غلاموں کو، خادموں کو فرمائیں۔ یاد رکھنا یہ چہرے وہ ہیں، کل آپ کہو گے کہ اللہ والوں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اور وہ ناز کرتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں بھی اللہ کی امانت محفوظ ہے کہ ہم نے حضور امین ملت جیسی ہستی کو دیکھا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے اب میں ناظم صاحب کی اجازت سے صرف نعرہ لگا دوں اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ ایک گزارش